بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ادراک ٹی وی۔ ناظرین، قصر نماز کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر کرو، یعنی 4 رکعت فرض کی جگہ 2 پڑھو۔ اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ کافر تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ بات کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ آج کل تو سفر اتنا مشکل نہیں ہے اور نہ ہی اکثر کفار کی طرف سے تکلیف میں مبتلا ہونے کا ڈر ہوتا ہے، پھر نماز قصر کیوں کی جاتی ہے؟ اس کا جواب حدیث مبارکہ میں اس طرح ہے۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ کافر تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے بھی اس بات پر تعجب ہوا تھا۔ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سفر میں تخفیف نماز کا صدقہ کیا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے صدقہ کو قبول کرو۔ ناظرین، قصر نماز کے لیے سفر شرعی کی مقدار کا جاننا بہت ضروری ہے۔ فقہ کرام کے نزدیک وہ سفر جس میں نماز قصر کرنا واجب ہے، اس کی مقدار متوسط چال کے اعتبار سے 3 دن کی مسافت ہے، جو کہ انسان یا اونٹ وغیرہ کی چال کے اعتبار سے ہے، اور پورا دن بھی نہ چلے بلکہ صبح سے دوپہر تک چلے پھر پڑاؤ ڈال لے۔ موجودہ دور میں فقہ کرام نے اس کی مسافت کا اندازہ کر کے 48 میل مقرر کی ہے، جو کہ کلومیٹر کے حساب سے تقریباً 78 کلومیٹر بنتی ہے۔ اب یہ 48 میل یا تقریباً 78 کلومیٹر معتبر ہے۔ اگر کوئی موٹر سائیکل، گاڑی یا جہاز وغیرہ پر بہت کم وقت میں یہ سفر طے کر لے تو اس کا بھی وہی حکم ہے، یعنی وہ مسافر ہے۔ اور ناظرین، فقہ کرام سفر شرعی کی مقدار کا تعین کرنے میں استدلال کئی صحیح احادیث سے کرتے ہیں۔ ناظرین، دوسرا دلچسپ سوال، آپ نے کبھی سوچا ہے نماز فجر، مغرب، عشاء میں بلند آواز جبکہ ظہر اور عصر میں پست آواز میں کیوں تلاوت کی جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں پر نماز فرض ہونے کے بعد جب مسلمان نماز پڑھتے اور تلاوت کرتے تو کفار مکہ انہیں تنگ کرنے کے لیے شور و گل کرتے، کبھی سیٹیاں بجاتے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بد کلامی کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں حکم دیا اور نہ اپنی نماز میں قرات بلند آواز سے کریں اور نہ ہی آہستہ پڑھے، دونوں کے درمیان راستہ اختیار کریں۔ اس کے بعد فجر اور عشاء کے وقت کفار سو رہے ہوتے تھے اور مغرب کے وقت کھانے پینے میں مشغول ہوتے تھے، اس لیے ان تینوں اوقات میں حکم دیا گیا، لہٰذا اونچی آواز میں تلاوت اور نماز پڑھنے کا حکم ہوا، کیونکہ کفار ان تینوں اوقات میں کھانے پینے میں مصروف ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو تنگ نہیں کر سکتے۔ ظہر اور عصر کے وقت چونکہ کفار گھومتے پھرتے تھے، اس لیے ان اوقات میں نماز آہستہ پڑھنے کا حکم ہوا۔ ناظرین، نماز اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بار بار نماز قائم کرنے کی تائید کی گئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز عنقریب اسے برے کاموں سے روک دے گی۔ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ مدثر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جنت والے جب جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ کیا چیز انہیں دوزخ میں لے آئی تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ناظرین، کچھ سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا خیال تو سب کے ذہنوں میں آتا ہے لیکن اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ایک سوال تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یقیناً آتا ہوگا کہ زوال کے وقت عبادت کیوں نہیں کی جاتی، یا زوال کے وقت عبادت کرنا کیوں منع ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ زوال کے وقت تلاوت قرآن اور دیگر تسبیحات نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ اس امر میں کہتے ہیں کہ اس وقت عبادت کرنے سے جن نازل ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنوں کی عبادت کا وقت ہے۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کے وقت کفار سورج کی پوجا کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان اوقات میں عبادت کرنے سے منع کر دیا گیا تاکہ کفار یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ مسلمان بھی ان کی طرح سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔